خبر دیں آپ کو، آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے دشمنوں پر دو ٹوک انداز میں واضح کیا ہے کہ پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر دم تیار ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے یوم دفاع کے موقع پر اپنے خصوصی بیان میں کہا کہ یوم دفاع و شہداء ہمارے قومی عسکری تاریخ کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ یہ دن ہمیں اپنی مسلح افواج کی لازوال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 65 کی جنگ میں مسلح افواج نے دشمن کی جارحیت کو جرات اور پیشہ ورانہ مہارت سے ناکام بنایا۔ آرمی چیف نے فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج اپنے نظم و ضبط اور اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار کی بدولت دنیا میں نمایاں مقام رکھتی ہے۔ ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ ہمارا ترہ امتیاز ہے۔ دشمن جان لے کہ پاک فوج کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر دم تیار ہے۔ آرمی چیف نے ملکی صورتحال کا تذکرہ بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں بعض عناصر نے عوام اور فوج کے مقدم رشتے پر پروار کرنے کی منسوخ کوشش کی۔ یوم دفاع کے موقع پر کراچی میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پی ایف اصغر خان اکیڈمی کے ایئر آفیسر کمانڈنگ ایئر وائس مارشل غضنفر لطیف تقریب کے مہمان خصوصی تھے، جبکہ مزار قائد پر پاک فضائیہ کے کیڈٹس نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ تبدیلی گارڈز کی تقریب میں 7 خواتین سمیت 57 کیڈٹس نے حصہ لیا۔ مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل غضنفر لطیف نے اس موقع پر مزار قائد پر پھولوں کی چادر رکھی، فاتحہ خوانی کی اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل غضنفر لطیف نے کہا کہ ہمارے جوان ملک کی دفاع کے لیے بے شمار قربانیاں دیتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری افواج نے سرحدوں کی حفاظت دل و جان سے کی ہے۔ آج دن ہمارے شہداء اور غازیوں کے نام ہے۔ آج ہم یہاں 1965 کی اس بے مثال فتح کی یاد تازہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، جو پاکستان کی بری، بحری اور فضائی افواج کی متحد اور مستعد کوششوں کا نتیجہ تھی۔ یہ وہ فتح ہے جو جنگی معرکوں میں مثالی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ فتح ہماری قوم کے ہر فرد کی بے مثال قربانیوں اور بے لوث دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ آج کا یہ تاریخی دن ہماری ان غازیوں اور شہیدوں کے نام ہے جن کی وجہ سے ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ ایئر وائس مارشل غضنفر لطیف کا مزید کہنا تھا کہ وطن سے محبت اور آزادی کی قدر ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ افواج پاکستان کی ہر فتح کے پیچھے قوم کی دعائیں ہوتی ہیں۔ 6 ستمبر کا مارکہ ایک بے مثال کارنامہ ہے۔ آج کا دن ان شہیدوں کے نام ہے جن کی وجہ سے ہم سانس لے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی مزار پر 6 ستمبر کے حوالے سے گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ کور کمانڈر لاہور سید عامر رضا نے مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ لاہور میں مزار اقبال پر 6 ستمبر کے حوالے سے گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا کا ڈی جی رینجرز میجر جنرل محمد قذافی نے استقبال کیا۔ کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا نے مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی اور وزٹر بک میں اپنے تاثرات بھی لکھے۔ تقریب میں دیگر اعلیٰ فوجی افسران نے بھی شرکت کی۔ مزار اقبال کے اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ ویلکم بیک۔ ڈالر کو ریورس گیئر لگ گیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 7 روپے سستا ہو گیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 310 اور 313 روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ملک بوستان کہتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت مزید کم ہوگی۔ ڈالر کی بلیک مارکیٹنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی سے مزید ریٹ بہتر ہوگا۔ ڈالر کو ریورس گیئر لگ گیا۔ بجلی چوری کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا۔ نگراں وفاقی وزیر توانائی محمد علی کا کہنا ہے کہ صوبائی سطح پر ٹاسک فورس کے قیام سے
बिजली चोरी पर काबू पाया जाएगा। बिजली चोरी के केसेस सुनने के लिए स्पेशल अदालतों का कयाम भी ज़ेरे गौर है। उन्होंने मजीद कहा कि बिजली चोरी में मुलव्विस एहलकारों की लिस्टें तैयार हो चुकी हैं, तबादले भी करेंगे। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिजली के बिलों पर अवाम का एहतजाज जायज़ है, 1-2 रोज़ में अवाम के लिए रिलीफ का ऐलान करेंगे। कि हमारे मुल्क में जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजली की चोरी करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल पेमेंट नहीं करते अपने। हमारे पाकिस्तान में इस वक्त टोटल 10 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं पूरे पाकिस्तान में और कराची इलेक्ट्रिक का अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। हर इलाके के अंदर अलग अलग लेवल की चोरी होती है और अलग अलग परसेंटेज है रिकवरी की। टोटल जो साल का नुकसान होता है चोरी और बिल ना रिसीव करने की वजह से वो 589 बिलियन 589 अरब रुपए का है। ये जो 589 अरब जो लोग पे नहीं करते या चोरी करते हैं उसकी वजह से वो लोग जो बिजली की पेमेंट करते हैं, जिनको बिल्स मिलते हैं और जो पे करना चाहते हैं, उनको ज़्यादा रेट पर बिजली मिलती है। जब तक ये बिजली की चोरी ख़त्म नहीं होगी, जब तक तमाम लोग अपने बिल्स पे नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक जो लोग बिजली की बिल्स पे करते हैं उनकी प्राइस, उनके बिल्स नीचे नहीं आएंगे। पूरे मुल्क में स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी ने पोस्ट किए कि वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ की हिदायत पर पूरे मुल्क में स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। FC बलूचिस्तान नॉर्थ ने गुज़श्ता रात कामयाब ऑपरेशन में चीनी अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी है और चीनी की कीमत कम होने लगी है। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में 2 रुपए फी किलो की कमी। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत 172 रुपए किलो हो गई है। होलसेल मार्केट में चीनी 2 रुपए सस्ती हो गई है और होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत 172 रुपए फी किलो हो गई है। रिटेल मार्केट में 180 से 185 रुपए फी किलो में चीनी फरोख्त की जा रही है। चीनी की किल्लत है, इस तरह की कोई इतलात नहीं है। महंगाई ने आम आदमी का जीना दूभर कर दिया। रोजमर्रा इस्तेमाल की दीगर अशिया की तरह चाय की पत्ती की कीमत में भी इजाफा हो गया है। मार्केट में चाय की पत्ती 1700 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। मजीद जान लेते हैं कामरान चौहान से। कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी, हर गुजरते दिन के साथ महंगाई की रफ्तार में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। अगर कीमतों की बात की जाए तो आटा, चीनी, घी, दालें, हर चीज की कीमत में इजाफा हो रहा है। चीनी की बात करें तो चीनी की कीमत पहले 190 रुपए फी किलो थी, मगर अब कुछ चीनी की कीमत में थोड़ी सी कमी देखी गई है और इस वक्त मार्केट में चीनी 180 से 185 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। वहीं चाय की पत्ती में इजाफा देखा गया है और इस वक्त जो ब्रांडेड चाय की कीमत है वो तकरीबन 1700 रुपए फी किलो है। हमारे साथ एक दुकानदार हैं, उनसे इस पर बात करते हैं। चीनी की कीमत में बस ये समझ लें कि आटे में नमक के बराबर बेहतरी आई है, यानी कि दुकानदार जो है वो खुद अपने ऊपर लॉस को कवर करके चीनी को मजबूरन सस्ता करके बेच रहा है, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेच रहा है। कहीं पे 180 रेट है, कहीं पे 86 रेट है, यानी जैसे खरीद होती है वैसे मजबूरन बेचना पड़ता है। अच्छा, ये बताएं, पत्ती की कीमत में सुना है बहुत इजाफा हो गया और 1700 रुपए फी किलो ब्रांडेड पत्ती हो गई है। जी, तकरीबन 1700 रुपए का रेट आ चुका है, लेकिन हाल फिलहाल ये है कि जिसके पास जिस तरीके का माल होता है 1600 में भी बास टाइम पे पुराने रेट पे माल मिल जाता है, तो उसी तरीके से है। लेकिन एक्चुअल जो अभी रेट आया है पत्ती का वो 100 रुपए इजाफे के साथ आया और उसका वजन भी पूरा केजी नहीं होता है, 950 ग्राम होता है। ये आपने गुफ्तगू सुनी। हर गुजरते दिन के साथ जो रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है और इस वक्त जो दो बड़े मेन आइटम महंगे हैं उसमें चीनी है और दूसरा चाय की पत्ती है जो 1700 रुपए फी किलो जो है वो मार्केट में फरोख्त की जा रही है, मगर उसका वजन भी पूरा है, 1700 रुपए नहीं होता, 1 किलो नहीं होता। ये भी दुकानदारों का कहना है। प्राइस कंट्रोलिंग के मैकेनिज्म को ठीक करने की जरूरत है। जहां मैन्युफैक्चरर्स को पाबंद किया जाए वहीं होलसेलर पर भी क्रैकडाउन किया जाए कि वो जो रिटेल की सतह पर तभी जाकर अशिया सस्ती हो पाएंगी। जी, उधर पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में भी महंगाई उरूज पर है। चाय की पत्ती हो या चीनी आवाम की पहुंच से दूर होकर रह गई है। चीनी और चाय की पत्ती की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। मजीद जानते हैं मोहम्मद आरिफ से।
جی بالکل، ملک بھر کی طرح پشاور میں بھی جو ہے تو مہنگائی عروج پر ہے. اشیاء خوردنوش کی قیمتیں جو ہے تو وہ مسلسل اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہے. اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اگر بات کریں چینی کی، تو چینی مسلسل اس کی قیمت میں اضافہ آتا جا رہا ہے. پشاور کی مارکیٹوں میں اس وقت چینی جو ہے تو وہ فی کلو 190 سے 195 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے، جبکہ 50 کلو بوری اگر آپ حساب لگا لیں تو 9100 یہاں پر ابھی ریٹ چل رہا ہے. اس کے ساتھ ہی کالی پتی جو ہے تو وہ بھی یہاں پر کافی مقدار میں اگر پڑی بھی ہے تو وہ بھی کافی مہنگی بیچی جا رہی ہے. کالی چائے کی پتی میں گریڈ ہیں تقریباً اے بی سی ڈی، اور اسی طرح اے گریڈ کی اگر چائے کی پتی کی ہم بات کریں تو یہاں پہ 1800 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ہی بی گریڈ کی چائے جو ہے تو وہ 1500 روپے اور گریڈ سی کی چائے جو ہے تو وہ 1200 سے 1300 روپے فی کلو یہاں پہ فروخت کی جا رہی ہے. دکانداروں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کالی چائے کی پتی جو ہے تو اس کا سارا دار و مدار ڈالر اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے ہے. جیسے ہی ڈالر کی قیمت اوپر جاتی ہے اور پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو کالی چائے کی پتی کی قیمت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. جبکہ اس کے ساتھ ہی شہریوں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک جانب مہنگائی ہے تو اشیاء ہائے مہنگائی عوام کی دہائی. مہنگی چینی کے بعد عوام چائے کی چسکیوں سے بھی محروم. ملتان کے ہوٹلوں پر چائے کے کپ کی قیمت میں 20 روپے کا اضافہ کر دیا گیا. تفصیل جان لیتے ہیں نعمان بھٹا سے. جی نعمان. ہاں جی بالکل، دیگر اشیاء کی طرح چائے کی پیالی بھی مہنگی ہو چکی ہے. ملتان کے مختلف مقامات پر چائے کے ہوٹلز مالکان کی جانب سے چائے کی پیالی میں اضافہ کر دیا گیا ہے. جو چائے اب سے کچھ دن پہلے تک میں رہی تھی 40 سے 50 روپے کا چائے کا کپ مل رہا تھا، وہ اب 70 سے 80 روپے کا ایک کپ مل رہا ہے، جس سے عام شہریوں کی مشکلات بڑھی ہیں. شہری جو چائے کے حصول کے لیے چائے کے پینے کے لیے مختلف ہوٹلز کا رخ کرتے ہیں، انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ انسان اپنے تھکن بھگانے کے لیے اور فریش ہونے کے لیے چائے پینے آتا ہے، تاہم یہ چائے کی پیالی بھی حکومت کی جانب سے جو مہنگائی کی گئی ہے اس نے ہمارے سے یہ چائے کی پیالی بھی دور کر دیا ہے. جب اس حوالے سے ہماری دکانداروں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ چینی مہنگی ہوئی، دودھ مہنگا ہوا، چائے کی پتی کی قیمت بھی بڑھا دی گئی، جس کے بعد مجبوراً انہیں جو ہے چائے کی پیالی کی قیمت بڑھانی پڑی. اور اس وقت شہر کے مختلف مقامات پر ہوٹلز پر چائے کی پیالی کی قیمتیں مختلف ہیں. 70 سے 80 روپے کا چائے کی پیالی کا ایک کپ مل رہا ہے، جس سے شہریوں کی مشکلات بڑھی ہیں. شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کم از کم یہ غریب کی مشروب ہے، اسے تو اس کی قیمتوں کو تو کنٹرول کرے. جی. اور اسٹیٹ بینک نے ملکی قرضے کے حوالے سے اعلامیہ جاری کر دیا ہے. اسٹیٹ بینک کے اعلامیے کے مطابق پاکستان کے قرض میں جولائی میں 907 ارب روپے کا اضافہ ہوا، جس سے حکومت کا قرض 61,700 ارب روپے ہو گیا ہے. حکومت کا قرض ایک مہینے میں 1.5% بڑھا. مجموعی قرض میں 39,000 ارب روپے مقامی قرض، جبکہ بیرونی قرض 22,073 ارب روپے ہے. آپ کو بتائیں کہ اسٹیٹ بینک کے ملکی قرضے کے حوالے سے اعلامیہ جاری کر دیا گیا. اسٹیٹ بینک کے اعلامیے کے مطابق پاکستان کے قرض میں جولائی میں 907 ارب روپے کا اضافہ ہوا، جس سے حکومت کا قرض 61,700 ارب روپے ہو گیا. حکومت کے قرض ایک مہینے میں 1.5% بڑھا. مجموعی قرض میں 39,000 ارب روپے مقامی قرض ہے، جبکہ بیرونی قرض 22,073 ارب روپے ہے. بیرک گولڈ کارپوریشن نے پاکستان میں ریکوڈک منصوبے کو بحال کرنے کے لیے $7 بلین کی سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی ہے. فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ریکوڈک منصوبے پر سالوں سے جاری قانونی تنازعات کے بعد بالآخر خاطر خواہ سرمایہ کاری کے لیے راستہ صاف ہو گیا ہے، جس کے بعد بیرک گولڈ ریکوڈک منصوبے جو تانبے اور سونے کے دنیا کے سب سے بڑے غیر استعمال شدہ ذخائر میں سے ایک ہیں کو بحال کرنے کے لیے $7 بلین کی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے. بیرک کے چیف ایگزیکٹو مارک برسٹو کے مطابق ریکوڈک دنیا میں تانبے اور سونے کی غیر ترقی یافتہ منصوبوں میں سے ایک ہے، جہاں سے تانبے کے بڑے ذخائر حاصل ہو سکتے ہیں، جو دنیا کی توانائی کی منتقلی کے لیے ایک کلیدی جز ہے. ایسے وقت میں جب عالمی رصد کی طلب پوری کرنے کا امکان مشکل ہے، ریکارڈک پر کانکنی کا باقاعدہ آغاز 2028 میں ہو جائے گا. گزشتہ سال دسمبر میں حکومت پاکستان نے بیرک گولڈ کے ساتھ معاہدے پر دستخط کا اعلان کیا تھا.
आशूब चश्म मर्ज एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। मुतासरा शख्स अपना तौलिया, तकिया और साबुन न लग रखे ताकि ये मर्ज दूसरों में मुंतकिल ना हो। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।